انسان جوانی کو اس میں چڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر جو داغ آپ کے کردار پر لگے گا زندگی بھر آپ اس کو دھو نہیں سکتے، اور آپ پر گواہ آپ ہی کے اس وقت ساتھی ہوں گے جو آپ پر گواہی دیں گے کہ یہ ایسا تھا. اس وقت تو یاری دوستی ہے، لیکن یاری دوستی ہمیشہ نہیں رہتی. یار یہ تو ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، زندگی بھر وہ داغ نہیں چھوڑتا. اس لیے سب سے پہلے کردار ہے. جوان کو چاہیے اپنے کردار کی حفاظت کرے، بعد میں ساری چیزیں. اگر آپ کا کردار محفوظ ہے آپ معاشرے میں باعزت زندگی بسر کریں گے. رزق روٹی کا تعلق تو اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہے، کسی ڈگری کے ساتھ نہیں، کسی ڈگری کے ساتھ نہیں. بالکل یہ وہم ہے کہ ڈگریوں کے ساتھ روٹی نہ. اگر ڈگریوں کے ساتھ روٹی ہوتی تو یہ سارے انگوٹھے چھاپ مالی پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوتے، ہم پر گھومتے کرتے. کیا کہ اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن اوپر سے تقسیم ہے. ان کی بی اے کی جعلی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں اور منسٹر بنا ہوا ہے، تو اس کے سامنے ڈاکٹر انجینئر کی حیثیت ہے، تبادلہ کر کے مارے تو چکے تھے. لیکن تو رزق روٹی وہ ہے جو اللہ کی تقسیم میں ہے. ہمیں اگر کسی طرف سکی روٹی تو سکی کھانی پڑے گی، تر ہے تو تر کھانی. اس لیے غریب کہتے جی میرے کو روٹی نہیں. میں کہ غریب نے دی روٹی تو براہ راست بند ہو گئی، تو امیر دی روٹی ڈاکٹر بند کر دیتے. بند تو دونوں کی ہے، اس کی بند ہے، یہ کھا نہیں سکتے جی، تو کھاؤ گے تو مر جاؤ. یہ جو فورڈ کمپنی ہے، اس زمانے میں جب ہم 80s میں پڑھتے تھے کراچی، اس زمانے میں خبر آئی تھی کہ فورڈ کمپنی کا جو مالک ہے وہ 24 گھنٹے میں ایک سلائس اور کچھ جوس لے سکتا ہے، اس کو ایسی بیماری ہے. اور اس کے نیچے جو ہیں وہ مرغے اور چرغے کھا رہے ہوتے تھے، اور وہ روتا تھا میں اس دولت کو کیا کروں. جب اس زمانے فورڈ کمپنی ہی پوری دنیا میں تھی، باقی ساری بات میں جاپان والی تھی. لیکن نہیں، کھائے گا مر جائے گا، موت آ جائے گا، موت کا ذریعہ. تو رزق روٹی تو خدا کی تقسیم پر ہے، لیکن انسان کا جو کردار ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اس کو آپ اس کو محفوظ کریں، اس کو بچائیں، تاکہ آپ جہاں بھی جس پوسٹ پر بھی ہوں گے جہاں ہوں گے تو آدمی عزت کریں گے. آپ کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہوگی، ورنہ آپ کے اپنے ساتھی کہیں گے یار اس زمانے میں اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ تو بد کردار ہے، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. انسان جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ ساتھیوں کے سامنے دنگا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم کس سے پوچھیں، لڑکے سے شادی کرنی ہے تو کس سے پوچھیں اس لڑکے کے بارے میں. ان کو ان کے یار بیلیوں سے پوچھو، بتائیں گے کیسا ہے، کیونکہ والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا. والدین اس آنکھ سے بچے کو دیکھتی نہیں، اے والی آنکھ سے، جو ان کو اچھا ہی لگتا ہے. لیکن یار بیلیوں کو پتا، ان سے پوچھو ان کے دوستوں سے، یار یہ جوان کیسا ہے، لڑائی بڑائی والا تو نہیں ہے، 2 نمبری تو نہیں، 2 نمبر لائف تو نہیں اس کی. تو میں کہ تمہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا. اس لیے ایک بزرگ کا شعر ہے، عربی زبان، عرب کے ایک بزرگ کا شعر ہے. فرماتے تھے کہ اذا المرء لم يدنس من العیب عرضہ، اگر جوان اپنی عزت کو کسی عیب کے ساتھ جو ہے وہ خراب نہ کرے، فکل رداء یرتدیہ جمیل، تو جو لباس پہن لے گا خوبصورت لگے گا. ہر لباس نہ کیسے لباس پہن لے خوبصورت، کردار مشکوک ہے، لوگ کہیں گے یار یہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں، خریدنے جانا ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. لیکن کل رداء یرتدیہ جمیل، جو لباس پہنے گا خوبصورت، کیونکہ کردار ہی اصل میں ہمارا لباس ہے. ہمارا اصل لباس کردار ہے، باقی ساری چیزیں بات کی. تو اس لیے اسٹوڈنٹ لائف جو ہے یہ بھی ایک بڑی خطرناک، کیونکہ ہم اس میں سے گزرے ہیں اور ہم ہر فیلڈ میں سے گزرے ہیں، ادھر یونیورسٹیوں کی بھی، مدرسوں کی بھی، اور کالج کی بھی. کالج میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں میں، یہاں پھر میں چلا گیا تھا مدرسے، اور اسکول کی تو ساری گزاری. وہ آج ہمارے ساتھی وہ ہے، وہ اللہ کا شکر، اللہ تو نے بچایا رکھا. میں بہت سے ساتھی آج بھی ہم ذکر کرتے یار فلانا زمانے کردہ ہوتا ہے، آپ تو بیٹھے اس کا ذکر بیچارے کیسے ہوتا ہے، وہ فلاں وہ مر گیا وہ، پھر بھی اس کی 2 نمبری کا تذکرہ ساتھی کر دیتے اگر جانے کا، لیکن بات ذکر کر دیتا ہوں یا فلانا جو وہ ہے حضرت یاد ہوتا نہیں، توبہ کر یار، بس کر. اللہ کا شکر ادا کرتے بھی آپ سے ایسا وقت گزرا، ایسا اللہ نے ایسی چیزوں سے بچایا
کہ جو آج عائب بن جاتے ہیں. تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، جوان لوگ ہیں، بس ہوتا تو چند سال ہوتے ہیں. بس انسان اگر اس کی حفاظت سے گزار لے تو بعد میں ویسے ہی اللہ تعالیٰ چند سالوں کے بعد ایک عمر آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو کنٹرول دے دیتے ہیں. لیکن ایک عمر کنٹرول نہیں ہوتا نا، جس طرح شاخیں بڑھ رہی ہوتی ہے نا جلدی جلدی ایسے درخت کی طرح، وہ نہیں دیکھتے سجے جا رہی ہے کھبے جا رہی ہے، وہ اس وقت کنٹرول کرنے سے ہوتا ہے. بعد میں تو وہ درخت پھر بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، جب پھل لگنے لگ جاتے تو سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کی ساری. چند سال کا ہے، زیادہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ لائف میں چونکہ آج کل اللہ معاف فرمائے ماحول اتنا خراب ہے کہ گناہ چمٹتے ہیں. آج کل گناہ چمٹتے ہیں، آپ نہیں چاہتے تو آپ کے پیچھے گناہ لگے. یہاں پہ بات کر آپ کے پیچھے گناہ لگے، آپ پیچھے گناہ لگے. اس لیے ایسی چیزوں سے بس وہ جو ایسی لائف گزارے کہ آپ اپنے مقصد پر نظر رکھیں. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی پر نظر رکھو، بس آپ کو دائیں بائیں کھبے. اس لیے کہتے ہیں جو لوگ لڑکے دی حضرت لڑکیاں بڑی پڑھ رہی ہیں، اچھے رزلٹ ہیں، لڑکوں کے نہیں آتے. میں کہ لڑکیاں عاشق، لڑکیاں معشوق. مشوق کو تو کوئی سر درد نہیں ہوتا ہے، تو عاشق ہے ہمیں سردے رہتے ہیں، جلدے رہتے ہیں، پڑھ دی. میں کہ بس بات کی ہے، عشق بازی ختم کر دیں تو اچھے رزلٹ دینے لگ جائیں. لڑکیاں معشوق ہیں، معشوق کو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بیٹھا ہوا رہا. صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ. صنم خود سوتا رہتا ہے، عاشق روتا رہتا ہے. اور رو رہا ہے اس کی یاد میں، وہ سوئی میں سب رات مجھے نیند بڑی اچھی نہیں کری. کچھ نہیں رکھا اللہ تو دل دو، اللہ نے جوانی دل کر جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبر. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. اس میں انسان بس نماز کا اہتمام کرے. نماز خود روکتی ہے میرا، 5 ٹائم نماز کا اہتمام کرے اور اپنی تعلیم پر نظر رکھے. بس اچھی تعلیم حاصل کرے. بس میں سب کو تلقین کرتا ہوں، کوئی بھی کسی لائن کے اسٹوڈنٹ میں اچھی تعلیم حاصل کرو تاکہ معاشرے کے ایک اچھے فرد بن کر خدمت کرو، اچھی فرد بن کر خدمت کرو. ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے سرجن تھے، یہ جو ادھر بیٹھے تھے یہ سرجن آئی سرجن ہے، دیپال پور کے بہت بڑے ہیں جو ٹانگیں دبا رہے تھے اس طرح. ابھی ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں بہت بڑا وہاں پر، بے مشہور آئی سرجن ہے وہاں کے یہ. اب نماز روزہ یہ وہ ہے، لیکن دنیا دونوں سمجھے مولوی صاحب ہے نہیں مولوی صاحب لگتا ہے. میں کس لیے کہ جنت ہی سارے ایک جیسے ہوں گے نا، ایک ہی جیسے لگتے جنتی بن جائے. اس لیے تعلیم اچھی آتا کہ معاشرے کی خدمت کر سکے، لوگوں کی خدمت کر سکے. پیسہ پائی تمہیں اس کا کوئی تعلق اس سے، یاد رکھو میری بات. آپ بھی غلط سمجھتے ہیں ڈگری آ جائے گی تو مجھے اچھی پیسے ملنے لگ جائیں گے، وہ جو آپ کے مقدر میں وہی ملیں گے. وہ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب آتے ہیں عبداللہ ہارون صاحب، اس وقت پاکستان کے 50 جو ہے نا وہ دماغی سرجنوں میں سے ایک تھے. وہ یہاں کیمپ لگاتے تھے ہمارے یہاں. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں ہار روڈ پر گیا، اس وقت کہتے میں جنرل ہاسپٹل میں بڑی پوسٹ پر تھا، تو میں ہار روڈ گیا تو مجھے کوئی الیکٹرانک کی چیز ضرورت تھی. ایک دکان پر گیا تو میں نے وہ دیکھا کہ 10 20 50 آدمی کام کر رہے ہیں، بہت بڑی دکان ہے اور 2 سیٹھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا پیسہ دن گلے میں ڈال رہے ہیں، دے رہے ہیں. تو میں نے چیز لے کر میں نے کاؤنٹر پہ آیا تو ان کا جی ڈاکٹر عبداللہ ہارون ہو تو صاحب کیوں میں جان دے ہو وہ کہتے لے آپ کو میٹرک دیتے ساتھی کلاس کی تو میں ایسا بھی کی تھی. ایسا 2 بائی چانس فیل ہو گئے تھے میٹرک، اصل پھر کاروبار شروع کر دیتا ہے. ماشاء اللہ سارا کاروبار ہے، ڈیفینس کوٹھی ہے. کہتا میں حیران ہو گیا، میری تو مہینے کی تنخواہ نہیں جنہیں ایک دن کما دے. یہ وہ اس بات پر وہ بتا رہے تھے کہ ہم پڑھ پڑھ کے کہتے یہ بال اڑ گئے ہمارے ہیں، ہمارے مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، وہ ایک دن میں اس سے کہیں زیادہ کما رہے تھے رزق روٹی کا یہ معاملہ، حالانکہ میٹرک فیل تھے. اس لیے لیکن تعلیم شعور دیتی ہے، تعلیم ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ انسانیت کی اچھی خدمت کر سکے. یہ اصل بات ہے.
باقی جو آپ کی قسمت میں اللہ نے رکھا ہے وہ تو آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جو بیوی رکھی وہ ملے گی، جو اولاد رکھی وہ ملے گی، جو روٹی رکھی وہ ملے گی.